أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
صدق الله العلي العظيم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. تمام شہداء، تمام مؤمن مؤمنات مرحومین، خصوصاً بانیان مجلس رضا کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ التماس رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. محمد و آل محمد صلوات. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تمہیں سارے، ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی
سکینہ نہیں کہتا بابا بے محمد و آل محمد صلوات پر محمد و آل محمد صلوات زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے اہل حرم غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری ردا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی لحد سے وہ میت نکالی گئی اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی رہتے ہیں چاروں طرف اشکیاں اٹھو سکینہ چلے کربلا زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجهم سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ کلثوم بانو بنت رام جی کوئٹہ، حسین علی ابن حسن علی نقوی خاندان کے تمام مرحومین اور جیوانی خاندان کے تمام مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ برائے تاجیل ظہور امام امر والزمان صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات. وعجل فرجهم. زیارت 40 موضوع گفتگو ہے. بیان ہوا کہ زیارت 40 وہ زیارت کہ جو میرے اور آپ کے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، جس کا ایک ایک جملہ حدیث کی مانند ہے. حدیث ہے. امام نے اپنے چاہنے والوں کو سکھلایا کہ قبر ابا عبداللہ الحسین کی جانب متوجہ ہو اور اس طرح سلام پیش کرو. ایک ایک جملہ اپنے صحابی صفوان کو تعلیم فرمایا. بیان ہوا کہ یہ زیارت 40 11ویں امام کی حدیث کے مطابق مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بہت جلدی سے میں دہرا دے رہا ہوں حدیث تعفیر الجبین
الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، التختم بالیمین، صلاۃ 51، زیارت ال40 صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گزشتہ مجلس میں ذکر ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو علامت پوچھی تھی اللہ سے شیعوں کی، ان علامتوں میں سے اللہ نے ایک علامت یہ بھی بیان کی تھی کہ الرکوع، القنوت قبل الرکوع، رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے، یہ شیعوں کی علامت ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اور زیارت 40 میں کہا جا رہا ہے سلام ہو اس پر، السلام علی، پہلا جملہ، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، یہ جملے پیش کیے تھے آپ کے سامنے۔ ایک بات بلکہ دو باتیں میں ذکر کر دوں۔ لفظ ولی کا مطلب میں پیش کر چکا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ولی دو معنی میں آتا ہے۔ دو معنی میں کیا مطلب؟ ایک خاص اور ایک عام۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے تمام کے تمام دنیا والوں کا سرپرست، آقا بنا دیا۔ یہ وہی ولی ہے جس کی ولایت کا اعلان کیا تھا امیر کائنات نے غدیر میں۔ امیر کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تھا غدیر میں، نبی کریم نے کیا تھا، وہی ولی علیہ السلام۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے، ایک ولی سمجھ آ گیا، یہ معصوم ہوتا ہے، اس کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے جو اس در سے جڑ جائے، اسے بھی ائمہ اہل بیت نے ولی کا درجہ دیا۔ معصوم نہیں ہوگا لیکن وہ ولی اللہ کہلائے گا، اس عظیم مقام پہ پہنچ جائے گا۔ یعنی آیت، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، ارشاد پروردگار ہوا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ فمنہم من قضى نحبہ، کتنے ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ومنہم من ینتظر، کتنے ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ کب وعدہ پورا کریں گے۔ ما بدلوا تبدیلا، یقین کی اس منزل پہ ہیں کہ ذرہ برابر بھی ارادوں میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ابا عبداللہ الحسین، میں نے کہا ایک ولی وہ ہوتا ہے جو غیر معصوم ہوتا ہے۔ ابا عبداللہ الحسین مسلم ابن اوسجہ کے جسد کے پاس گئے اور کہہ رہے ہیں اے مسلم، تم اس مرتبے پہ فائز ہو کہ تم نے ذمہ داری پوری کی، تم ولی خدا قرار پائے۔ نحن من المنتظرین، حسین منتظر ہے کہ کب وعدے کو پورا ہو۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو یہ ذہن میں رہے، کہیں الفاظ کی وجہ سے کوئی کنفیوژن پیش نہ آ جائے۔ ولی کی جمع اولیاء، بعض اوقات اہل بیت کے چاہنے والوں کو ولی کہا گیا روایت میں، لیکن وہ ولی جو اہل بیت کے لیے استعمال ہوا اس میں عصمت شرط ہے، وہ ساری مخلوقات کا ولی ہوگا۔ یہی وجہ ایک حدیث پیش کر کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ والی ولی ھذا وَإِنْ كَانَ قَاتِلُ أَبِيكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ علی علیہ السلام کی ولایت رکھنے والے ولی کی محبت دل میں رکھو۔ مومن کو ولی کہا جا رہا ہے، اس کی محبت دل میں رکھو۔ وَإِنْ كَانَ قَاتِلُ أَبِيكَ، چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ عجیب بات ہے، یعنی کیا مطلب؟ تمہارے آباء و اجداد کفر کے سبب اس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں جو علی والا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ اس نے میرے باپ کو مارا، تمہارا باپ کافر تھا تو مارا ہے۔ محبت علی میں تمہیں اس سے بھی محبت رکھنا ہوگی۔ وَعَادِي عَدُوَّ هَذَا، اور علی کے دشمن کی محبت دل میں نہ رکھنا، اس سے عداوت رکھنا، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت مثالیں ہمیں مل جائیں گی تاریخ میں۔ صلوات پڑھ دے محمد و علی صلی علی محمد و علی محمد وعجل۔ بیان ہوا تھا حبیب اور خلیل میں فرق۔ حبیب کا مطلب بھی دوست، خلیل کا مطلب بھی دوست، لیکن حبیب کا درجہ خلیل سے بلند ہے۔ خلیل بھی عام مقام نہیں ہے، خلیل بننے کے لیے بھی پہلے نبی بننا ہوگا، رسول بننا ہوگا۔ امام کہتے ہیں ہر رسول خلیل نہیں ہے،
ہر رسول بھی خلیل نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عبد بنایا، بندہ بنایا، پھر نبی بنایا، درجہ اور بلند ہوا، رسول بنایا، درجہ اور بلند ہوا تو خلیل بنایا. اب چھٹے امام کہہ رہے ہیں در حسین ابن علی پہ جا کے کہو سلام اس پر جو اللہ کا حبیب بھی ہے، خلیل بھی ہے. میں نے بیان کیا خلیل سے بلند مقام حبیب کا ہے. امام کہہ رہے ہیں در حسین پہ جا کے اقرار کرو کہ اس پر سلام جو ابراہیم سے بھی بلند ہے، اس پر سلام جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی بلند ہے. یہ لفظ خلیل کچھ گفتگو میں نے گزشتہ مجلس میں کی تھی. یہ لفظ خلیل بھی دو طریقے سے استعمال ہوگا. ایک دفعہ معصوم کے لیے جو نبی سے بھی بلند ہو، رسول سے بھی بلند ہو، اس کے لیے، اور کوئی ان معصوم کی اتباع کرنے لگے تو اللہ اسے بھی خلیل بنا دیا کرتا. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جناب ابراہیم کو کیوں خلیل بنایا گیا؟ اس حوالے سے احادیث ہیں. ابا عبداللہ الحسین کے در پہ کھڑے ہو کے کہو کہ جس طرح ابراہیم خلیل تھے اسی طرح آپ خلیل تھے. کیا مطلب؟ میں بیان کر چکا. ابراہیم علیہ السلام پہلے عبد، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل بنے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. حسین ابن علی امام ہیں، حبیب ہیں، خلیل ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں پیش کر چکا. مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ منصب رسالت، نبوت، اس سے بلند منصب امامت کا ہے. میں مثال پیش کر چکا ہوں. تو کائنات کے نبی سے بلند کائنات کے نبی بھی امام ہیں. کائنات کے نبی امام ہیں. ہاں امام پکارا نہیں جاتا. انہوں نے کہا مجھے نبی کہو، میرے بعد امام کہو تو علی کو. کیوں ہے رسول خدا؟ اس لیے کہ کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ ابھی نبوت ختم نہ ہوئی ہے. غدیر میں اعلان کر کے بتلا دیا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، امامت شروع ہو گئی. یہاں تک پہنچے تو اب میں نے بیان کر دیا. خلیل ایک وہ جو معصوم، اور ایک خلیل کون؟ جناب ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرجہم انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بہت ساری روایات اس کے ذیل میں موجود ہیں. چند روایات تبرکن پیش کروں گا. اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا تو کیسا بنایا؟ روایات میں ملا. چھٹے امام کا میں نے نام لیا کہ جب ملائکہ آئے تھے، قرآن کریم نے واقعہ پیش کیا ہے، پورا بیان کیا ہے قصہ. ملائکہ آئے تھے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس. انتہائی مہمان نواز ہیں جناب ابراہیم. وہ سمجھے عام انسان ہیں. ما لبث، کچھ دیر نہ گزری، ان جاءہ بعجل حنیذ، بھونا ہوا بچڑا لے آئے. کمال ہے. نبی اکرم سے حدیث ہے، میں سناؤں گا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اس لیے بھی بنایا کہ بہترین مہمان نواز تھے. مہمان نواز تھے. اب سامنے آنے والا ہے، پوچھا بھی نہیں کیا کھائیں گے، کچھ نہیں، لے کے آ گئے بچڑا. اب ان کے تو ہاتھ نہیں بڑھ رہے، وہ تو ملائکہ ہیں. کیوں نہیں بڑھ رہے یہ بھی روایت پیش کر دوں گا. لیکن ان فرشتوں نے ایک سوال کیا. چھٹے امام کہہ رہے ہیں فرشتوں نے سوال کیا. فرشتوں میں کون؟ رئیسہم جبرائیل. جناب جبرائیل نے سوال کیا. ساتھ میں 4 اور ہیں، مکمل 4. جناب جبرائیل نے سوال کیا یہ جو آپ بنا کے لائے ہیں، سوال عجیب سا ہے، اس کی اجرت کیا ہے؟ آپ کھلا تو رہے ہیں، ہم کیا دیں آپ کو؟ یا آپ ایسا ہی کھلا رہے ہیں یا کچھ اجرت وغیرہ لیں گے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا اجرت یہ ہے. آپ کو 5 مومن کی علامتیں یاد ہوں گی جو میں بیان کر چکا. اجرت یہ ہے کہ شروع کرو تو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھو، ختم کرو تو الحمدللہ رب العالمین کہو. حضرت جبرائیل متوجہ ہوئے دوسرے ملائکہ کی جانب اور کہا حقا علی اللہ ان یتخذہ خلیلا. حق ہے اللہ کا کہ ابراہیم جیسے کو اپنا خلیل بنائے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میں یہ تمام چیزیں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ جتنے فضائل حضرت ابراہیم کی ذات میں ہیں وہ تمام کے تمام حسین ابن علی کی ذات میں ہیں. یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں زیارت اربعین میں اقرار کرو سلام ہو اس پر جو اللہ کا خلیل بھی ہے، حبیب بھی ہے. نبی اکرم کا میں نے نام لیا. کائنات کے نبی سے سوال ہوا کیوں اللہ نے خلیل بنایا حضرت ابراہیم کو؟ کہا انما اتخذ اللہ خلیلا لِاطعامہ، کیونکہ کھانا کھلاتے تھے. ایک وجہ
دوسری وجہ وَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہوتے تھے، ابراہیم نماز شب میں مشغول ہوتے تھے. اللہ نے خلت عطا کر دی. یہ جو اطعام ہے نا، کھلانا، اور اہل بیت کے نام پہ کھلا دیا جائے تو کیا عظیم مقام ہو جائے گا. بہت عظیم عبادت ہے. مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، بہت پیاری حدیث ہے کہ دیکھو، اگر جسم کی قوت چاہتے ہو، قوت الاجساد الطعام، تو کھانا کھاؤ، اور اگر روح کی قوت چاہتے ہو، الاطعام، کھانا کھلاؤ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ سنیے گا، دیکھیں میں نے بیان کیا، خلیل خدا حضرت ابراہیم ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، وہ ان کے ساتھ خاص ہے. لیکن اللہ بندوں میں سے بھی کچھ کو خلیل بنا لیتا ہے. وہ کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اگر چاہتے ہو تم بھی اللہ کے خلیل بنو، معصوم والے نہیں، چاہتے ہو اللہ کے خلیل بنو تو کیا کرو؟ جو ابراہیم نے کیا وہی کرو. کیا کیا مولا؟ امام عسکری اسلام کہا لکثرت صلاتہ علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد پہ زیادہ سے زیادہ ابراہیم نے صلوات پڑھی تو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا. اب سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ابا عبداللہ الحسین کا مقایسہ نہ کیا جائے. جس پہ صلوات پڑھنے کی وجہ سے اللہ ابراہیم کو خلیل بنا دے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا. وآل محمد لکثرت صلاتہ علی محمد وآل محمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام، بھرا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں زیارت اربعین کا جملہ السلام علی ولی اللہ و حبیب، پہلا جملہ السلام علی خلیل اللہ و نجیب. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. آٹھویں امام تشریف فرمائے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انبیاء پہ اعتراض ہو رہا ہے، بھری محفل میں مامون بیٹھا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہا. آٹھویں امام سے انبیاء علیہ السلام کی عصمت پہ سوالات ہو رہے ہیں. امام ایک ایک آیت کا جواب دے رہے ہیں. ایک آیت یہ پوچھی گئی کہ بھئی حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ سے کہ پالنے والے مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. جواب کیا آیا؟ قرآن کریم کیا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ لیطمئن قلبی، تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے. ایمان رکھتا ہوں لیکن دل کو اطمینان ہو جائے. دوسری حدیث اپنی جگہ ہے. چھٹے امام نے کہا اے ابراہیم، سوال کیا گیا تھا مولا حضرت ابراہیم کو کیا شک تھا؟ کہا نہیں، کبھی نبی یا وصی کو شک نہیں ہوتا. ابراہیم، ایک جملہ سن لیجیے گا پھر آٹھویں امام کا جواب سناؤں گا. ابراہیم نے اللہ سے یقین میں اضافہ چاہا تھا. جملہ سن لیا آپ نے، ابراہیم نے اللہ سے یقین میں اضافہ چاہا تھا. منبر کوفہ پہ وارث سلونی علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو کشفا لیا الغطا، اگر تمام پردے چاک کر دیے جائیں مزدت تو یقینا، علی کے یقین میں اب اضافہ ہونے والا نہیں ہے. فرق دیکھ رہے ہیں. نبی خدا ابراہیم علیہ السلام جن کے شیعوں میں سے ہو، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ان کے شیعوں میں ابراہیم تھے. وہ ان کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب بھرا مجمع بیٹھا ہے، یہی سوال کیا تھا مامون نے. امام نے دوسرے انداز سے جواب دیا، کہا کہ حضرت ابراہیم نے کیوں کہا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا پروردگار؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پرندوں کو لو اور ان میں روح پھونکو، کہو زندہ ہو جائیں، وہ حکم پروردگار سے زندہ ہو جائیں گے. کیوں کیا؟
8ویں امام نے جواب دیا، کہا اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہی بھیجی، پرندہ زندہ کرنے کا سوال بعد میں کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ وہی بھیجی تھی. کیا وہی بھیجی تھی؟ کہ میں مخلوق میں سے کسی ایک کو اپنا خلیل بنانے والا. بہت توجہ کیجئے گا. 8ویں امام کہہ رہے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم پہ وحی نازل کی کہ میں مخلوق میں کسی ایک کو اپنا خلیل بنانے والا ہوں. اگر وہ خلیل سوال کرے کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں تو میں اس کے سوال پہ مردوں کو زندہ کر دوں گا. حضرت ابراہیم کے ذہن میں سوال آیا کہ وہ خلیل ہوگا کون؟ وہ خلیل ہوگا کون؟ فرشتے سے کہا بھائی بتاؤ تو وہ خلیل کون ہوگا، میں اس کی خدمت کروں گا. ملک نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ سوال کرے گا تو میں مردوں کو زندہ کر دوں گا. حضرت ابراہیم نے کہا چیک کر لیں، وہی خلیل میں تو نہیں ہوں، پروردگار مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم پرندوں کو لو، ان میں سور پھونکو، انہیں حیات مل جائے گی. حضرت ابراہیم نے اس یقین کے لیے سوال کیا تھا کہ میں خلیل ہوں کہ نہیں. اللہ سے سوال کیا. اب سنیے گا، اب عبداللہ الحسین کو کہا جا رہا ہے سلام اس پر جو اللہ کا حبیب ہے، سلام اس پر جو اللہ کا خلیل ہے. اصحاب میں امام بیٹھے ہیں، ایک شخص روتا ہوا آیا، میرے آقا و مولا میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، وصیت کیے بغیر رخصت ہو گئی. امام حسین نے اپنے اصحاب کو کہا قوموا بنا، آؤ ہمارے ساتھ اس مومن کے گھر چلو. جیسے ہی گھر کے در پہ پہنچے ہیں، مومنہ وہ خاتون، وہ جوان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، مسجع چادر اڑھائی ہوئی ہے. امام در پہ پہنچے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے، امام گھر میں داخل نہیں ہوئے، وہ بستر پہ ہے. امام نے ہاتھوں کو اٹھایا، کچھ جملے کہے، لم افہم ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ خاتون کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اذن پروردگار سے زندہ ہو جاؤ. اللہ نے انہیں اپنا اذن دے کے بھیجا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جا، کبھی یہ جملے کو اپنی دہن پہ لے کے آئیں، زبان پہ لے کے آئیں تو وہ کام ہو جایا کرتا ہے. روایت میں آیا جیسے ہی زندہ ہوئی پہلا جملہ کہا، کلمہ شہادت پڑھا. اب عبداللہ الحسین کی امامت کی گواہی دی. اس کے بعد کہا میرے آقا گھر سے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ ارے گھر میں تشریف لائی، گھر میں تشریف لائی. اب عبداللہ الحسین گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے کہا مولا مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، اسی لیے وصیت کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. بس ایک جملہ کہا تھا جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں وصیت کر کے نہیں جا رہی، بس میرے آقا و مولا کو خبر دے دینا. امام علیہ السلام تشریف لائے، کہا اب وصیت کیجئے. کہا مولا وصیت کروں گی، دوبارہ رخصت ہوں گی، لیکن آپ میری نماز جنازہ پڑھائیے گا. وصیت یہ ہے میرے مولا مال بہت میں نے چھوڑا ہے، بہت مال ہے، ایک ہی اولاد ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کی محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ابھی تو تربیت کی ہے آپ کی محبت پہ، لیکن یہ اسی محبت پہ مرے گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم. اس لیے مولا اگر میرا جتنا بھی مال ہے 1/3 1/3 آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں. جو 2/3 مال ہے وہ بھی آپ کا ہے. اگر اس کے دل میں کبھی بھی آپ کی مخالفت پیدا ہو جائے تو وہ سارا آپ کا ہے. لیکن آپ علم امامت سے اگر جانتے ہیں یہ آپ کی ولایت پہ رخصت ہوگا تو اس کو دیجئے گا، کیونکہ مومن کے مال میں منافق کا کوئی حق نہیں. محبت اہل بیت دیکھ رہے ہیں آپ،
یعنی ایک ہی بیٹا ہے, سہارا ہے, شوہر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ایک ہی بیٹا ہے, سہارا ہے, میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی, وہ اچھی زندگی گزار لے گا, خوش و خرم ہو جائے گا. کہا نہیں, اگر اہل بیت کی ولایت رکھتا ہے تو حق ہے, ورنہ نہیں ہے. امام نے کہا ہم علم امامت سے جانتے ہیں یہ ہمارا محب ہے, یہ حبیب خدا ہے. تیسرا جملہ آ گیا. آج میں نے تیسرے جملے کی تلاوت کر دی ہے, زیارت کی. اللہ کا ولی, اس پر سلام. ولی کے لیے بھی دو قسمیں, ایک ولی جو خاص, ایک ولی جو عام, سب کا ولی جو معصوم ہونا ضروری ہے. ایک خلیل وہ کہ جو معصوم ہوتا ہے, ایک خلیل جو عام مومن بھی خلیل ہو سکتا ہے اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہوئے. اسی طریقے سے حبیب کے بھی دو معنی ہیں. ایک حبیب وہ جو معصوم ہے, ایک حبیب وہ جو حبیب ابن مظاہر جیسا ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں ذکر کروں گا. وہ خاتون رخصت ہوئی, امام حسین علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. اب توجہ کیجئے گا, ابراہیم خلیل الرحمن نے کہا تھا کہ پالنے والے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. آبا عبداللہ الحسین نے مردے کو زندہ کیا. ٹھہریے گا, کمال یہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. بہت ساری وجوہات, ریزن میں نے بیان کیے. ان میں سے ایک حدیث اور سنیے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام, انما اتخذ اللہ ابراہیم. یہ اتنی ساری حدیثیں الگ الگ جگہ کیوں مل رہی ہیں؟ تاکہ مومن کبھی اس حدیث پہ عمل کر لے, کبھی اس پہ عمل کر لے, کبھی اس پہ عمل کر لے. ہر کوئی اہل بیت کی راہ میں چلنے کی کوشش کرتا رہے. چھٹے امام نے کہا لکثرت سجود ہی علی الارض. ابراہیم علیہ السلام زمین پہ بہت زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے. جو کثرت سے سجدہ کرے گا اللہ اسے اپنا خلیل بنا لے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ما ذکر للہ نعمتا الا قد سجد. چوتھے امام, کوئی نعمت اللہ کی یاد کی, سجدہ کیا. ما وفق لاصلاح بین اثنین الا سجد. دو لوگوں کے درمیان صلح کروائی, سجدہ کیا. یہ جو نماز کے بعد شکرانے کا سجدہ, یہ چوتھے امام کی دین ہے. قیامت تک کوئی بھی سجدہ کرتا رہے گا. چوتھے امام نے یہ سجدہ شروع کیا, اللہ نے سنت بنا دیا. اسی وجہ سے تو سید الساجدین ہو گئے, سجاد ہو گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجل فرجہم. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. سلام اس پر جو اللہ کا ولی ہے, سلام اس پر جو اللہ کا حبیب ہے. ایک حبیب عصمت, صاحب عصمت, اور جو اس در سے جڑ جائے وہ بھی حبیب ہو جایا کرتا. حبیب یعنی جو اللہ کی محبتوں کا مرکز بن جائے. آبا عبداللہ الحسین کو حبیب کہا گیا نا, کیونکہ اللہ حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے. نہیں, اس سے بڑھ کے, اس سے بڑھ کے بھرے مجمع میں امام حسین کو بلند کر کے نبی نے کہا تھا احب اللہ من احب حسینا. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرتا. محبت الہی کے مظہر کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. یعنی ابا عبداللہ الحسین حبیب ہیں, وہ حبیب جو معصوم, جو حسین ابن علی کی محبت سے دل کو سجا لے. اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی ہمارا حبیب بن جایا کرتا ہے. من اراد اللہ بہی خیرن. امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بہت لطیف روایت ہے, بہت بہترین حدیث ہے. کہا جس شخص سے اللہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, قذف فی قلبہ حب الحسین, اس کے دل میں محبت حسین کا بیج بو دیتا. اگر دل میں ابا عبداللہ الحسین کی محبت محسوس کرے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے. جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اس کے دل میں محبت حسین ابن علی ڈال دیتا ہے. پہلا جملہ. دوسرا جملہ وحب زیارتہ.
امام کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. زیارت اربعین، امام حسین کی زیارت کی محبت اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. جس کے ساتھ اللہ نیکی کا ارادہ کرے اس کے دل میں زیارت کی محبت، اس کے دل میں ابا عبداللہ الحسین کی محبت. اب اگر بار بار دل چاہ رہا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین کے در پہ جائیں تو یہ سمجھ جائیں خدا کے پسندیدہ بنتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ائمہ نے سکھلایا اس در پہ جا کے کہو لا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، پالنے والے یہ آخری زیارت قرار نہ دینا، بار بار حسین ابن علی کے در پہ بلاتے رہنا. اگلا جملہ سنیں گے حبیب کا. سبحان اللہ. حبیب کون ہوتا ہے؟ وہ جو حسین ابن علی سے جڑ جائے. اگلا جملہ سنانے سے پہلے اس حدیث کے جیل میں یہ کہہ دوں کہ خدا جسے کبھی اوج کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علی حبیب اللہ. سلام ہو اس پر جو اللہ کا حبیب ہے. جو اس در سے جڑ جائے اللہ اسے بھی اپنا حبیب بنا دیتا ہے، محبوب بنا دیتا ہے. کیوں؟ حسین ابن علی کی محبت سے دل کو جو سجا لیا. اگلا جملہ حدیث کا یہ ہے، امام کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کا بیج بو دیتا ہے اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جس سے اللہ شر اور برائی کا ارادہ کرے. کیا مطلب مولا اللہ برائی کا ارادہ کرے؟ کہا نہیں، وہ اتنا بدبخت ہو گیا کہ اللہ نے اس سے محبت نکال دی. جب محبت نکال دی حسین ابن علی کی تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اس کے دل میں زیارت کا بھی بغض آ جاتا ہے، حسین ابن علی کے دشمن کی محبت آ جاتی. قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ. معیار کتنا پیارا دے دیا. اگر چاہتے ہو دیکھو کہ کون حبیب اللہ ہے. جو حسین سے جڑ جائے وہ اللہ کا محبوب. جو ان کا نام جو لے رہا ہے سیاسی فائدہ لینے کے لیے، دشمنوں کو بھی رضی اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ نفاق ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ. سلام اس پر جو اللہ کا ولی ہے، سلام اس پر جو اللہ کا حبیب ہے، سلام اس پر جو اللہ کا خلیل ہے، سلام اس پر جو اللہ کا نجیب ہے. نجیب کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے گا بس. نجیب مما اختارہ اللہ، اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ نے خود چنا ہو. ابا عبداللہ الحسین کے روضے پہ کھڑے ہو کے زیارت اربعین میں کہو سلام اس پر جسے لوگوں نے ووٹنگ کر کے یا اجماع کر کے نہیں بنایا، اللہ نے جسے اپنا امام بنا ہے. یا علی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو. وہی اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، اسی اللہ نے حسین ابن علی کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہاں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ ابراہیم جو خلیل الرحمن ہیں، وہ ابراہیم جو نبی ہیں، وہ ابراہیم جو رسول ہیں، اس کے بعد انہیں امام بنایا گیا. امام بننے کے بعد بھی حضرت ابراہیم کا مرتبہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم مرتبہ یہ ہے. زیارت میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ السلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی وارث عیسیٰ روح اللہ. ان تمام انبیاء کے وارث ہیں. اس وارث کی نسل میں جب ایک وارث آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھے. برائے تاجیل ظہور امام امر والزمان. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب عبداللہ الحسین کے حوالے سے کہا
حسین ابن علی حبیب بھی ہیں، حسین ابن علی خلیل بھی ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک جملہ اس حدیث کا میں پیش کر دے رہا ہوں۔ روح قبض کرنے جب ملک الموت آیا تھا تو کیا جملہ کہا تھا کہ اے ملک الموت میں تو خلیل ہوں نا، تم نے خبر دی؟ کہاں ہاں یہی خبر دینے آیا ہوں، خلیل ہوں۔ آپ خلیل ہیں، حضرت سارہ کو بتایا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنا دیا ہے۔ تو کہا روح قبض ہوگی، تو کیا جملہ کہا تھا کہ ارے کبھی کوئی خلیل خلیل کو مارتا ہے؟ خاموش ہو گیا تھا ملک الموت، خاموش ہو گیا۔ پروردگار تو نے دیکھ لیا کہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے جواب کیا دیا؟ اے ملک الموت ابراہیم کو کہو حبیب بنو۔ کیا کبھی دیکھا ہے کوئی حبیب اپنے حبیب سے ملاقات کا انکار کرے؟ اب عبداللہ الحسین کی زیارت میں پہلا جملہ ملا، سلام اس پر جو حبیب ہے، جو اللہ کا حبیب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، بس آخری حدیث سنانے جا رہا ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیرا انتہائی مقرب بن جاؤں، مالک مجھ سے امتحان لے، جس طرح پہلے میں کامیاب ہوا آگے بھی کامیاب ہوں گا۔ کون سے امتحان میں کامیاب ہوئے؟ اذ چلا ابراہیم ربہ بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا تھا، فاتمہن، ان کلمات کو مکمل کر کے دکھایا۔ امام فرماتے ہیں اتمہن الی القائم علیہ السلام، 12ویں امام تک مکمل کر کے دکھایا ہے، تو اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا ہے۔ یہ کلمات کا امتحان الگ تھا۔ اس کے بعد ایک امتحان کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا نہیں، دیکھا ایک دفعہ نہیں، بیٹے کو کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام، عربی لغت سے جو آگاہ ہیں، ارا فی المنام یعنی میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے کو بتا رہے ہیں میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل سے سوال کیا۔ حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا جو خواب دیکھا ہے نا اس پہ عمل کریں۔ جانتے ہیں اسماعیل نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ یہ خواب، ایک خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایک خواب کائنات کے نبی نے دیکھا۔ میں ذکر کروں گا کہ خواب والا معاملہ بھی انتہائی اہم ہے۔ احادیث، روایات، بڑی عجیب قسم کی احادیث ہیں، روایات ہیں، علماء کرام نے ان سے استدلال کیا ہے۔ ایک سن لیجئے گا، روایت نہیں ہے لیکن سامنے کا ایک سمجھے واقعہ ہے۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کر کے نکل رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، روتا ہوا آیا، ایک بزرگ عالم دین آیت اللہ، ان کے سامنے کہا یہ میں کچھ دن سے خواب دیکھ رہا ہوں، دیکھیں عجیب ہے خواب بھی، خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں بس نہیں بتا سکتا، میں نے کفر کر دیا۔ کہا کیا ہو کیا گیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ میں قبر امام حسین پہ ٹھوکر مار رہا ہوں اپنے جوتے سے۔ عالم دین تھے، انہوں نے کہا جوتا اتارو، جوتا اتارا، کہا اس کو دیکھو اندر کیا ہے؟ اندر ایک خاک کا ٹکڑا نکلا۔ کہا یہ خاک کے شفا تمہارے جوتے میں ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے تمہیں خواب میں آ رہا۔ یعنی عجیب بات ہے خوابوں کی۔ ابا عبداللہ الحسین کے سامنے ایک شخص آئی، بھی روایت سن لیجئے گا۔ پروردگار ہم تمام کو زائرین ابا عبداللہ الحسین میں شمار فرمائے۔ ابا عبداللہ الحسین کے پاس ایک شخص آیا، ڈرتا ہوا، خوف کے عالم میں آیا، مولا بس روح پرواز کرنے والی ہے، میں مرنے والا ہوں، کیا ہو گیا؟ مولا میں نے اپنے جد کو دیکھا ہے، خواب میں وہ آئے اور مجھے گلے لگا لیا، بس اس کا مطلب میں بھی رخصت ہونے والا ہوں۔ امام نے کہا مردوں کا ایسے زندوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو سینے سے لگانا ان کی طویل حیات پہ دلیل ہے۔ یہ بتاؤ تمہارے جد کا نام کیا تھا؟
چھٹے امام سے حدیث ہے، معذرت، امام حسین میں نے اگر نام لیا، چھٹے امام سے حدیث، تمہارے جد کا نام کیا تھا؟ چھٹے امام سے کہنے لگا مولا ان کا نام تھا حسین۔ چھٹے امام نے کہا بس تم امام حسین کی زیارت کو جاؤ گے۔ کچھ دن نہ گزرے، نہ مال تھا، نہ جانے کے اسباب تھے، لیکن حسین ابن علی کے زائروں میں شمار ہو گیا۔ ٹھہریے، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے اسماعیل، خلیل الرحمن ہے۔ کہا اے بابا جو حکم ملا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل لے کے گئے، اور لے کے جانے کے بعد آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، یہ ذہن میں رہے، اللہ نے فیصلہ نہیں بدلا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو پورا کیا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب کو پورا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا میں ذبح کر چکا ہوں، یہ خواب نہیں دیکھا تھا، خواب ہی یہ دیکھا تھا، یعنی حکم یہ تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، ذبح کر رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے، آنکھ پہ پٹی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی، اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ اب سنیے گا، حضرت ابراہیم نے پھر سوال کیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آواز آئی اللہ کی، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تمہارا درجہ بلند کیا، تم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پالنے والے اب یہ بھی امتحان لے کہ میرے دل کو تکلیف ہو کہ میرا بیٹا ذبح ہو۔ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم یہ بتاؤ تم افضل یا وہ جو آخری نبی آئیں گے جن کا نور تمہیں دکھلایا تھا؟ کہ پروردگار انہی کے صدقے میں تو میرے درجات بلند ہوئے، وہ نبی افضل ہیں۔ کہا بس تمہارے آخری نبی جو تمہاری نسل میں آئیں گے وہ افضل ہیں، تو پھر تمہارا بیٹا افضل ہوا یا ان کا بیٹا؟ کمال ہے اب عبداللہ الحسین۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار ان کا بیٹا افضل ہوا میرے بیٹے اسماعیل سے؟ تو جواب آیا فدیناہ بذبح عظیم، آیت کی ہم نے اسے عظیم ذبح کے مقابلے میں فدیہ قرار دے دیا۔ کیا مطلب؟ اے ابراہیم تمہیں تمہارے بیٹے کے ذبح ہونے پہ زیادہ افسوس ہوگا یا نبی کے بیٹے کے شہید ہونے پہ؟ کہا نبی کے بیٹے کی شہادت پہ مجھے افسوس ہوگا۔ تو کہا ابراہیم اس آخری نبی کے بیٹے پہ گریہ کرو، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا۔ گویا کہ تم نے اللہ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کر دیا۔ اے میرے بھائی جبرائیل کچھ تو بیان کرو، ہوگا کیا؟ جب جناب جبرائیل نے بیان کرنا شروع کیا تو ابراہیم نے گریہ کرنا شروع کیا۔ میں نے بیان کیا، ایک مصیبت بیان کی تھی جناب جبرائیل نے، اس مصیبت کے بعد جناب ابراہیم کی چیخ بلند ہوئی اور غش کھا کے گر گئے۔ وہ کون سی مصیبت؟ جب حسین ذبح کر دیے جائیں گے، بیویوں سے چادریں چھینی جائیں، بے مقنا و چادر پھرایا جائے گا۔ ارباب اعزاز جناب ابراہیم گریہ کیے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کو امام حسین نے کبھی یاد کیا؟ ارے اے ابراہیم آپ کی آنکھ پہ پٹی بندھی تھی جب اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے تھے۔ جناب ہاجرہ زندگی بھر ایک نشان گردن پہ دیکھ کے روتی رہتی تھی، میرا سلام حسین ابن علی پر، ایک جن کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے۔ اجرکم علی الزغراء ایام، وہ ایام ہے کہ جن ایام میں قافلہ بازار شام سے گزر رہا تھا، مقتل میں ملا، نیزے پر علی اکبر کا سر بلند تھا۔ ایک عیسائی عورت آئی، جیسے ہی سر علی اکبر کو دیکھا ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔
ام لیلا سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھ گئی، اے بی بی ارے اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہتی ہے بی بی ارے میں کہ غیر ہو کر اس کا چہرہ نوک نیزہ پہ نہ دیکھ پائی، اگر ماں زندہ ہوتی جیتے جی مر جا۔ خدا جانے کیسے ام لیلا نے جواب دیا گو، ارے میں اس کی دکھیاری ماں ہوں، صرف علی اکبر کو نہ گئی، ہم نے حسین کو قربان۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره ماتم حسين۔ تیری امت کے زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، شام ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام۔ تیری امت کے زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام۔ میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، میں زخموں کو باتوں سے دھوتی۔ پابند رسن سے برہنا، پابند رسن سے برہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام۔ میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی۔ پابند رسن سے برہنا، پابند رسن سے برہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام۔ جیسے دربار پاس آ رہا ہے، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی، بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، ایک شرابی سے زینب کلام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام۔
دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا، کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا، دیکھتی پہ میں کس طرح لیتا، دیکھتی پہ میں کس طرح لیتا، کوئی زینب کا مجمع میں نام، شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام، کہہ رہا ہے یہ ہنس ہنس کے شامی آنے والے ہے دربار باغی، جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی، کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے، کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے، پتھروں کا کرو انتظام، شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، وہ زینب و کلثوم تھی، وہ زینب و کلثوم تھی، چادر سے جو محروم تھی، چادر سے جو محروم تھی، نامحرموں کے درمیان، نامحرموں کے درمیان رو کر کہے شہزادیاں ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس شموس وانیس النفوس ایها المدفون برزتوس، السلام علیکم سلطان یا عرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفدا، السلام علیکم فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان یا امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجہ وسہل تعالی مخرجہ وظہورہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔